اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف دراست الظاہر اما دراست الظاہر فقد وضع العلماء قواعد لتعیین ظواہر الالفاظ وتشخیصها الى آخرہ۔ ہم نے پیچھے دلالت المتن میں بیان کیا تھا کہ دلالت المتن کی دو قسمیں ہیں، ایک نص اور ایک ظاہر، کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کو نص کہتے ہیں، ان کی مثالیں پچھلے درس میں بیان کر دیں۔ ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرتے ہیں جس کو ظاہر یا ظواہر کہتے ہیں، جس کی بحث آج ہم کریں گے۔ علماء نے جو ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرتے ہیں چند ابحاث میں ان کی تحقیق کی ہے، جن میں سے امر ہے، نہی ہے، مفہوم ہے، عام و خاص ہے اور مطلق اور مقید ہے، کیونکہ ان میں احتمال ہے ایک سے زیادہ معنی پایا جائے۔ جیسے امر ہے، مثال دی تھی کہ امر ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کر سکتا ہے، جیسے یا وجوب پر یا استحباب پر۔ اسی طریقے سے نہیں حرمت پہ بھی دلالت کرتی ہے اور کراہت پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ ابھی مثال دیں گے، البتہ ایک معنی کو لینا اقویٰ ہے، قوی تر ہے دوسرے معنی کے احتمال سے۔ فرما رہے ہیں اما دراست الظاہر فقد وضع العلماء قواعد، علماء کرام نے، علماء اصول فقہ نے قواعد بیان کیے ہیں لتعیین ظواہر الالفاظ، الفاظ کے ظاہر ہونے کے معین کرنے کے لیے، وتشخیصها، ان کو مشخص کرنے کے لیے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ بحثوها ضمن العناوین التالیہ، ان ظواہر کو ان عناوین میں بحث کیا کہ یہ عناوین ہیں کہ جن میں ظواہر پائے جاتے ہیں۔ پہلا الاوامر، جیسے امر، امام، معصوم علیہ السلام، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی امر کیا، آیا یہ امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے یا استحباب پہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ قواعد ہیں جو قواعد کے ذریعے سے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ یہ امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے یا استحباب پہ دلالت کر رہا ہے، کیونکہ امر ظاہر ہے دونوں معنی کے لیے۔ اسی طریقے سے نہی جو اسی طریقے سے مفہوم، اور اسی طریقے سے عام و خاص الی آخرہ، جو انشاءاللہ ترتیب بترتیب سب کی بحث کریں گے۔ الطریقۃ العامہ، لیکن ایک طریقہ عام ہے کہ جس کے ذریعے جو ہم استعمال کریں گے ظواہر میں، کیا ہے؟ والطریقۃ العامہ لاستفادۃ الحکم من ظواہر القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے ظواہر جو ہیں، چاہے وہ امر ہو یا نہیں، ان سے استنباط کرنے کے لیے ایک عام طریقہ ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ یہ عام طریقہ کیا ہے؟ پہلا، سب سے پہلے ان یتأکد من ظہور اللفظ فی المعنی، فقیہ کیا کرے کہ تأکید کرے، بہت بحث کرے، تحقیق کرے کہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے نص میں کہا تھا کہ تأکید کرے فقیہ کہ یہ لفظ نص ہے اس معنی میں، اس معنی کے علاوہ کسی اور پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فقیہ تأکید کرے کہ یہ لفظ ظاہر ہے اسی معنی میں، کسی اور ظاہر ہے اس معنی میں اور دوسرے معنی پہ بھی، یعنی صرف اور صرف اسی معنی پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایک ہی معنی پہ دلالت کرے گا پھر نص ہو جائے گا، تو یہ تاکید کرے۔ کیوں؟ وذالک لتطبق علیہ قاعدۃ الظہور، کیونکہ اگر یہ واضح ہو گیا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے پھر اس پر قاعدۃ الظہور جاری کیا جائے گا۔ قاعدۃ الظہور کیا؟ وہی کل ظاہر حجہ، جب یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے پھر اس پہ قاعدہ ظہور جاری کریں گے کہ ہر ظاہر حجت ہوتا ہے۔ التی ثبتت حجیتہ بالبداہہ، اور جو ظاہر ہو، جس معنی میں ایک لفظ اس
وہ حجت ہے عاقل کے لیے، اور یہ حجت کہاں سے حاصل ہے؟ بداہتاً، کسی کے کہنے سے حاصل نہیں ہو، کیونکہ جب عقلاء بات کرتے ہیں یا لوگ، ہم سبھی لوگ جو آپس میں بات کرتے ہیں، تو ہمارا کلام بھی ظہور رکھتا ہے کسی معنی میں، جب سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے یا مجھے خود معلوم ہوتا ہے، جب دوسرے سے سنتا ہوں کہ اس کا لفظ جو بول رہا ہے اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ معنی دے رہا ہے اس کا لفظ، تو اسی معنی کے اعتبار سے میں اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں، میں یہ کام کروں گا کیونکہ فلاں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اب اس کے لیے ضرورت تھوڑی ہے کہ کوئی آ کے کہے اس نے یہ کہا ہے یہ تمہارے لیے حجت ہے، نہیں، بلکہ عقل ہی حکم دیتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے لیے اس نے حکم دیا ہے، تو اس پر عمل کرو۔ کیوں؟ لقیام بنا، اب یہ حجت ہے، یہ بداہت سے ہی یہ ظہور جو ہے حجت ہے، اور اس کی حجیت عقلاء سے ثابت ہے۔ لقیام بناء العقلاء وسیرتہم الاجتماعیہ، کیونکہ عقلاء کی سیرت اور ان کی اجتماعات، آپس میں گفتگو، معاملات کا قائم ہونا، یہ دلالت کرتا ہے علی الاخذ بالظواہر، کہ ظواہر پر عمل کیا جائے، فی مجال التفاہم والمحاورات، جس وقت ایک دوسرے کو سمجھائیں یا محاورتاً بات کریں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ عقلاء ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو افتراق ہو جائے گا۔ جب دو انسان بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کے جو ظواہر، جو لفظ سے نکلتے ہیں، اس پر دوسرا عمل کرتا ہے، سنتا ہے، اگر معلوم ہو گیا کہ ظاہر اس معنی میں ہے تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ والشارع المقدس، اسی طریقے سے شارع مقدس، چاہے وہ معصوم ہو یا اللہ سبحانہ وتعالی، احد العقلاء، عقلاء میں سے ہی ایک ہے، بل سیدہم، بلکہ اللہ یا شارع المقدس مطلقاً، یا شارع مقدس سید عقلاء ہے، تو اس کا الفاظ بھی ظہور رکھتے ہیں اور اس کے ظہور بھی حجت ہیں، جس طریقے سے دوسرے عقلاء کے ظہور حجت ہیں۔ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ أَنَّهُ انتهج طریقہ جدیدہ، اور یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ شارع مقدس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے سمجھنے کے لیے فی عالم التفاہم، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَّهُ سَارَ بِنَفْسِ السِّيرَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ لِلْعُقَلَاءِ، بلکہ یہ معروف ہم تک جو پہنچا ہے وہ یہی پہنچا ہے کہ شارع مقدس بھی دوسرے عقلاء کی طرح اسی طریقے پر، اسی سیرت پر، عقلاء کی سیرت پر ہی چلا ہے، کہ جس طریقے سے عقلاء آپس میں بات کرتے ہیں، ان کا کلام ظہور رکھتا ہے، بات مانی جاتی ہے، اسی طریقے سے شارع مقدس کے بھی جو کلام کیا ہے، جو اخبار ہم تک پہنچے ہیں، وہ بھی ظہور رکھتے ہیں کسی معنی میں، اور اس معنی پر عمل کرنا واجب ہے، حجت ہے، یہ ظہور حجت ہیں، چاہے وہ عقلاء کے ہوں یا شارع مقدس کے، کیونکہ جب عقلاء کے کلام ظہور رکھ سکتا ہے تو شارع مقدس کا بھی کلام ظہور رکھ سکتا ہے، کیونکہ شارع مقدس عقلاء میں سے ہی ہے، بلکہ سید عقلاء ہے، اور اسی سیرت پر شارع مقدس چلا ہے جس پر عقلاء چلے ہیں۔ پہلا تو یہ۔ دوسرا، وَيَتَأَكَّدْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْأَخْذِ بِهِ، کوئی ایسا معنی تو نہیں ہے کہ جو ظاہر اس لفظ کو، اس معنی کے ظہور میں اگر ہم اس لفظ کو اس ظاہری معنی کے لیے کوئی معنی تو نہیں ہے، جیسے معنی کیا؟ کوئی قرینہ آ گیا یا کوئی علامت آ گئی جو یہ دلالت کر رہی ہے کہ نہیں، یہ لفظ اس معنی میں ظاہر نہیں ہے، پھر اگر یہ معنی آ گیا پھر ہم اس لفظ کو اس معنی میں ظہور نہیں سمجھیں گے، بلکہ قرینہ جیسے بتائے گا اس قرینے پہ عمل کریں گے، والعمل علی وفقہ۔ تو دوسرا یہ، پہلا یہ کہ لفظ کو دیکھے گا فقیہ کہ اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، ظاہر ہے اس معنی میں۔ دوسرا یہ کہ کوئی معنی تو نہیں ہے، کوئی قرینہ تو نہیں ہے، کوئی علامت تو نہیں ہے جو منع کر رہی ہو کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور نہیں رکھتا ہے۔ تیسرا، فَيَنْتَهِي إِلَى تَحْصِيلِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمَعْنَى الظَّاهِرُ، پھر فقیہ نتیجہ نکالے گا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے۔ كما سيتضح هذا اکثر عند استعراضنا، جیسا کہ آگے ابھی بحث کریں گے، اس سے زیادہ واضح ہو جائے گا کب؟ عند استعراضنا قواعد تعیین الظواہر، جس وقت ہم ظواہر کو معین کرنے کے قواعد کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس وقت زیادہ واضح ہو جائے گا فیما یاتی، جیسا کہ امر، کیونکہ ظہور اوامر اور نواہی الی آخری ان میں پایا جاتا ہے، ہم جب مثال دیں گے اور استدلال کریں گے اس وقت واضح تر ہو جائے گا کہ کس طریقے سے
ظاہر لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو اسی معنی کو حجت سمجھیں گے، اور کوئی قرینہ ہے تو اس معنی میں وہ ظہور نہیں رکھے گا بلکہ کسی اور معنی میں جائے گا، اور ہم قرینے کے ساتھ ہوں گے، قرینہ جو بتائے گا اسی معنی کو لیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی بحث اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔